اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سوئے تو غفلت میں، غفلت کا لفظ بھی چھوٹا ہے بھائی، غفلت کا لفظ بھی چھوٹا ہے۔ ہم سوئے تو گناہ کرتے کرتے، موسیقی کی آواز سنتے سنتے، ٹی وی کی گندگی دیکھتے دیکھتے، غیبت کرتے کرتے، ہم سوئے تو گناہ کرتے کرتے، اور پھر روئے کہ بندش ہو گئی، اثرات ہو گئے، بندش ہو گئی، اثرات ہو گئے، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ جہاں جراثیم گندگیاں ہوتی ہیں وہاں مکھیاں آیا کرتی ہیں، جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں مکھیاں اور جراثیم ہوا کرتے ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں شیاطین ہوتے ہیں، پھر وہاں اثرات تو ہوتے ہیں، پھر وہاں تو اثرات ہوتے ہیں۔ جب خود ہی اپنے گھر میں شیاطین کے ڈیرے بنا رکھے ہیں اور انہیں غذا مہیا کر رہے ہیں اور ان کے لیے جگہ بنا رکھی ہے، پناہ گاہ رکھی ہوئی ہے، پھر رونا کس چیز کا؟ پھر نحوست کیوں نہ ہو؟ پھر نحوست کیوں نہ ہو؟ وہاں تصاویر بھی لگا رکھی ہیں کہ رحمت کا فرشتہ نہ آئے، جاندار تصویریں، گناہ بے لذت۔ وہاں سامنے میز پہ لٹریچر بھی پڑا ہے، گندا، اتنا گندا جو کبھی سینماؤں پہ لگا کرتا تھا، لیکن وہ گندگی آہستہ آہستہ ایسی پلائی گئی کہ ہر گھر کے بیڈ روم میں وہ پڑا ہے، ہر گھر کے ڈرائنگ روم میں وہ چیزیں گندگیاں پڑی ہیں، اور احساس میں کوئی نہیں۔ تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں شیاطین ہیں، اور پھر اس کی نحوستیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی نحوستیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا اس کے نتائج یہ بد ہیں؟ شاید ہی کوئی گھرانہ خوش نصیب ہو جو سکون سے سوتا ہو اور محبت سے رہتا ہو، شاید ہی کوئی خاندان ہو جو سکون سے سوتا ہو اور محبت سے رہتا ہو، شاید ہی کوئی خاندان ہو جو سکون سے رہتا ہو اور محبت سے رہتا ہو، شاید ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص کہ یوں سکھا رہے جیسے ماں اپنے بچے کو سونا سکھاتی ہے، بٹھانا سکھاتی ہے، کھانا سکھاتی ہے۔ حریص جو ہے ہمارے بھلائی چاہنے میں بڑے حریص ہیں کہ زندگی کا اتنا بڑا حصہ یوں ہی غفلت میں گزر جائے۔ اللہ کے حبیب کہاں پسند فرماتے؟ اگر طویل دعائیں یاد نہیں ہوتی تو یہ تینوں کل تو مسلمان نمازوں میں پڑھتا ہی رہتا ہے۔ اللہم باسمک اموت واحیا پڑھنا تو آسان ہے، وضو کے لیے تو اتنی محنت کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ عمل بھی کر لے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خود اس کا اہتمام کرے، ہمیں اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ لیکن غفلت میں سونا ہے، مطلب کہ غفلت بھی چھوٹا لفظ ہے، گناہ کرتے کرتے سونا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کو ناراض کرتے کرتے سوئے اور صبح نہ اٹھے، کیا سوتے ہوئے اللہ کو منا کے سوئے، اللہ کو منا کے سوئے، اللہ کی طرف رجوع کر کے سوئے، کیا پتا کون اٹھتا ہے کون نہیں اٹھتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھا کرتے تھے تو پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ کیا سبق یاد کرایا جا رہا ہے؟ کیا سبق یاد کرایا جاتا ہے؟ روزانہ سوتے وقت، جاگتی ہوئے، چھوٹے موٹے سفر کرتے ہوئے ایک خبر بار بار یاد کرایا جا رہا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمارے پریشانیوں کا حل اللہ سے تعلق ہے، اور یہ اللہ کا تعلق کا سب سے آسان راستہ اور سب سے بڑھیا راستہ ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا۔ مانگتا آدمی اسی سے کثرت سے جس سے امید ہوتی ہے، جس سے امید ہوتی ہے۔ ہر وقت ہر چیز اللہ سے مانگے، چھوٹی یا بڑی، ہر چیز اللہ سے مانگنے کی عادت بنے۔ چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگے، اور جب نظر آئے گا نا کہ ہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو انشاءاللہ اس سے حسن ظن میں اور اضافہ ہوتا چلے جائے گا، اللہ سے امید اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اور ایک وقت آئے گا سبحان اللہ، بظاہر اسباب کی شکل کوئی نہیں،
لیکن اللہ کی ذات سے ایسا حسن زن ہے، ایسا پر امید ہے کہ اللہ سے اپنے مسئلے حل کروا لے، اپنا معاملہ حل کروا لے۔ آسان نہیں ہوتا اس وقت، کیونکہ ذہنی دباؤ، اعصاب پہ دباؤ، دائیں بائیں کا ماحول، ہاں یہ سب چیزیں ہیں، اور بس اوقات فطرتی طبیعت بھی ہوتی ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر طبیعتوں کے اندر اور جو عمر گڑتی ہے، وقت گزرتا ہے، اعصاب کے اندر اب وہ برداشت کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور ذہنی طور پہ وہ اتنا مشغول اور مصروف ہوتا ہے، اور ہر طرف ایک جسے کہیں کہ ایک پریشان کن خبر اور پریشان کن جسے کہیں کہ حالات، اس سب کا بھی زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک چیز ہے کہ آدمی اپنی تلاوت اچھی کرے، اور اپنی نماز بڑھیا کرے، اور اپنی دعاؤں کا اہتمام بڑھا دے، یہ روحانی رضا بڑھیا لیتا رہے، تو کچھ نہ کچھ بریکیں بن جائے گی، کچھ نہ کچھ اندر جو ہے قابو کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی، اور کچھ نہ کچھ آدمی کے اندر برداشت کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ ورنہ تو آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ہم کارٹون دکھاتے ہیں اور اس کا ذہنی دباؤ بڑھتا ہے، وہ بھی ہائپر ہو جاتا ہے، اس سے بھی کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کے دماغ پہ بوجھ ہے، وہ ذہنی طور پہ سخت انتشار کا شکار، چھوٹے چھوٹے بچے ذہنی انتشار کا شکار ہے، اور ہائپر بچے ہیں جن پر معاشی کوئی بوجھ نہیں ہے، ابھی جوانی بھی نہیں ہوئی، لیکن ان سے بھی کوئی بات آج برداشت نہیں ہوا۔ تو بڑے جو ذہنی حالات، دائیں بائیں کے حالات، اعصاب پھر کمزور، پھر برداشت کم، تو ایسے موقع پہ عبادات اس کو بڑھیا کرنا، تلاوت بڑھیا کرنا، نماز بڑھیا بنانا، دعاؤں کا اہتمام بڑھیا کرنا، ہاں تو اس سے کسی قدر آدمی کے اندر تحمل، برداشت، درگزر، غصے و کنٹرول، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایلوا ایک کڑوی چیز ہوتی ہے، جس طرح یہ ایلوا اگر شہد کے ساتھ مل جائے تو شہد جیسے میٹھی چیز بھی کڑوی ہو جاتی، فرمایا ایسا ہی غصہ آدمی کو، ایمان کو کڑوا کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اس وقت آدمی وہ کر بیٹھتا ہے کہ بس اوقات ساری زندگی شرمندگی ہوتی کہ میں نے کیوں کہا، لیکن کہہ دیا، ختم ہو گئی بات، زبان سے بات نکل گئی تو بس نکل گئی، جب تک اندر ہے تو بادشاہ عزت بات کر، لیکن جب نکل گئی بات تو اب تو یہ بات کا غلام ہو گیا، اب تو تیر کمان سے نکل گیا، لیکن یہ تحمل، یہ برداشت اب آسان نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے ایک ہے کہ آدمی اپنی نماز بڑھیا، اپنی تلاوت بڑھیا، کچھ اندر کے انسان کو بڑھیا غذا دے تاکہ کچھ چیزیں برداشت ہوتے رہیں، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ آئے تو بیٹھ جائے، غصہ آئے تو لیٹ جائے، غصہ آئے تو وہاں سے ہٹ جائے، غصہ آئے تو پانی پی لے، لا حول ولا قوت الا باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں صحت کے لیے بھی ضروری ہیں، آدمی کی دماغی صلاحیت کے لیے بھی ضروری ہے، اور ایمان اور دین کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو گویا کہ ساری خیر ہی سے محروم ہو گیا، اور کوئی گھر نرم مزاجی سے خالی ہوا اور نرم مزاجی سے محروم رہا تو سمجھ لے کہ وہ گھر نفع اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ تو نرمی بڑی اور جو چیزیں نرمی سے ہو سکتی ہیں وہ سختی سے ہو سکتی ہیں۔ اب ساری گندگیاں یعنی بد اخلاقی کی جتنی شکلیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، ہاں یہ جتنی گندگیاں ہیں، ان سب سے نجات مل جاتی ہے اگر یہ حقیقت نصیب ہو جائے کہ کل میں نے شفٹ ہونا ہے، سب چیزیں گندگیاں ختم ہو سکتی۔ یعنی 1000 بیماریوں کا صحت کا ایک نسخہ اکثیر یہ ہے، ہزاروں بیماریوں کا نسخہ اکثیر یہ ہے، صحت اس سے ملے گی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو اتنی بیماریاں ہیں کہ بس اوقات آدمی حیرت ہی رہے، یہ بھی ایسا کر سکتا ہے، یہ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، ہم یہاں دنیا پرست کچھ بھی کر سکتا ہے،
کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کچھ بعید نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی، بلکہ سارے نبیوں کا ایک معقولہ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب اس سے حیا ختم ہو گئی نا، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی چیز اس سے بعید نہیں۔ حیرت نہ کرنا کہ اس نے یہ بھی کیا ہے۔ شرم و حیا جب لحاظ ختم ہو جائے، شرم و حیا لحاظ جب ختم ہو جائے، فرمائی کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر حیرت نہ کرنا کہ اس نے یہ بھی کر لیا۔ تو سچ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ اللہ رب العزت موت کا اور وہاں کے شفٹنگ کا ایسا استحضار دھیان نصیب فرما دے، ہر وقت اللہ وہاں کی توجہ نصیب فرما دے، تو اخلاق کا ہر حسن اس میں آ جائے، ہر خوبی اس میں آ جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ، ہر گندگی کی جڑ، ہر بد اخلاقی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا پرستی ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر گندگی کی جڑ، اور ہر خوبی اور حسن کس سے آتا ہے؟ آخرت کی سچی فکر، آخرت کی سچی فکر۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں بھی یہ ہدایت کا نور نصیب فرما دے، اور یہاں سے زیادہ وہاں کی توجہ اور فکر اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہر انسان جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ موت ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت کتنی واضح ہے، نہ کوئی امیر بچا نہ غریب، نہ بادشاہ بچا نہ فقیر، فرعون گیا، نمرود گیا، سمندر گیا، آج کے دور میں سکندر گیا، آج کے دور میں کتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ بھائیو، موت کسی کو بتا کر نہیں آتی، نہ عمر دیکھتی ہے نہ وقت دیکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہم غفلت میں کیوں ہیں؟ بھائیو سوچیں، صبح اٹھتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہیں، دکان، کاروبار، دنیا دنیا دنیا، لیکن نماز کل پڑھیں گے، قرآن فرصت نہیں ہے، توبہ ابھی تو جوان ہے۔ یہی شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، وہ ہمیں کل کا خواب دکھاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیا کی کثرت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ یعنی انسان غافل رہا اور پھر قبر نے آواز دیا جا۔ قبر کا منظر بھائیو ذرا تصور کریں، وہ دن آئے گا جب آپ کو غسل دیا جائے گا، جن ہاتھوں سے آپ نے کھانا کھایا وہ دھوئے جائیں گے، جن آنکھوں سے آپ نے دنیا دیکھی بند ہو جائے گی، کفن لپیٹا جائے گا، جنازہ اٹھے گا، پھر قبر تنگ تاریک اکیلی، نہ موبائل ساتھ ہے نہ گھر والے، صرف اعمال ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں نجات مل گئی تو آگے آسان ہے، اور اگر نہ ملی تو آگے بہت مشکل ہے۔ اور قبر میں 3 سوال ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ نبی کون ہے؟ جو دنیا میں اللہ کو مانتا رہا، نماز پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، اس کی زبان پر جواب آئے گا اللہ، اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن جو غافل رہا اس کی زبان لڑکھڑائے گی اور قبر تنگ ہو جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے بھائیوں، مایوس نہ ہوں، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ آج سے 5 کام کرنے کا ارادہ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کریں، یہ جنت کی چابی ہے۔ آج رات سونے سے پہلے سچی توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔
روزانہ صرف 10 منٹ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، کچھ نہ کچھ راہ خدا میں دیں، یہ قبر میں کام آئے گا۔ جن کا حق مارا ہے انہیں معاف کروائیں یا واپس کریں۔ بھائیو، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم سب مسافر ہیں، کوئی آج جائے گا کوئی کل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راستہ چلنے والے۔ بھائیو، مسافر سامان ہلکا رکھتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کریں توبہ سے، نیکیوں کا سامان بھاری کریں عمل سے۔ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنائے اور ہمارے خاتمے کو ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔